دنیا میں اسلام میں نہ مذہب زیادہ ہے، نہ فرقے زیادہ ہیں، نہ عقیدے زیادہ ہیں، نہ مکتبہ فکر زیادہ ہیں۔ اسلام میں مذہب ہیں تو صرف دو، عقیدے ہیں تو صرف دو، عقائد ہیں تو صرف دو، مسلک ہیں تو صرف دو، یا دشمنان مصطفیٰ ہیں یا عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ بس دو قسم کے مذہب ہیں، زیادہ مذہب نہیں، زیادہ مسلک نہیں، زیادہ فرقے نہیں، ہم صرف دو کو جانتے ہیں، یا مصطفیٰ کا عاشق ہے یا مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ دو پہ بات شروع ہوتی ہے اور دو ہی پہ بات ختم ہوتی ہے۔ ایک کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے ماشاءاللہ، اور ایک کو قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ اللہ، صاحبان علم تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، سورہ ابراہیم قرآن کا 14واں معصوم سورت ہے، سبحان اللہ، اس کی 24ویں آیت میں خالق نے ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ مثال پیش کرتا ہے ایک ایسے کلمہ کی جو کلمہ طیبہ ہے، اور وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ مثل کلمۃ کشجرۃ طیبہ، اللہ ایک کلمہ طیبہ کی مثال دیتا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ شجرہ طیبہ ہے، وہ ایک پاکیزہ درخت ہے، اور اللہ نے اس پاکیزہ درخت کی، اس پاکیزہ شجرہ کی جو علامت بیان کی ہے، وہ علامت یہ ہے اصلھا ثابت، اس کی اصل ثابت ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے، اس کی اساس مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے والی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شجرہ کوئی اور شجرہ نہیں، یہ شجرہ کوئی عام شجرہ نہیں، یہ شجرہ وہ شجرہ ہے جو سواد اعظم ہے۔ یہ اس جماعت کا نام ہے جس کا نام کسی ملا نے نہیں رکھا، کسی پیر نے نہیں رکھا، اس جماعت کا نام میرے آقا نے خود رکھا۔ یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جو ہر سال میں پھل دیتا ہے، ہر وقت میں پھل دیتا ہے۔ بزرگان محترم، ہماری جماعت اہل سنہ، شافعیہ ہو، مالکیہ ہو، حنبلیہ ہو یا حنفیہ ہو، چاروں مذاہب جب ملتے ہیں تو سواد اعظم بنتا ہے، اور سواد اعظم کی حقیقت یہ ہے کہ سواد اعظم ہر دور میں ایک ولی پیدا کرتا ہے، ہر دور میں ایک شہید پیدا کرتا ہے، اور ہر دور میں اس سواد اعظم میں اللہ کا ایک قطب موجود رہتا ہے۔ یہ سواد اعظم ہے جسے اللہ نے کہا کہ سواد اعظم کی مثال یہ ہے کہ ہر دور میں پھل دیتا ہے، وقت کی آندیاں چلتی رہے، فتنوں کے طوفان اٹھتے رہے، یہ شجرہ طیبہ ایسا شجرہ ہے کہ ہر دور میں ثمر آور رہتا ہے۔ موسم کی خنکی، موسم کی نزاکتیں یا موسم کی شوخیاں اور شرارتیں اس شجرہ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا شجرہ جو شجرہ طیبہ کے مقابلے میں ہے، وہ کون سا شجرہ ہے؟ اس شجرہ کو خالق کائنات نے قرآن میں شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ سبحان اللہ، اور شجرہ خبیثہ کی پہچان یہ ہے ما لھا من قرار، یہ شجرہ خبیثہ وہ ہے جسے نہ کہیں قول ہے نہ کہیں قرار ہے۔ شجرہ طیبہ کی بات آئی تو کہا اصلھا ثابت، شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی اصل ثابت ہے، اور جب شجرہ خبیثہ کی بات آئی تو ارشاد فرمایا کہ شجرہ خبیثہ کو نہ کہیں قول ہے نہ کہیں قرار ہے۔ شجرہ خبیثہ اگر شجرہ طیبہ کے مقابلے میں ہو تو ٹک نہیں سکتا، رک نہیں سکتا، اس لیے کہ طیبہ طیبین کا شجرہ ہے اور خبیثہ خبیثوں کا شجرہ ہے۔ تو طیب کے مقابلے میں خبیث ٹک نہیں سکتا۔ اور پہچان یہ بتائی شجرۃ تست، یہ وہ شجرہ ہے، یہ وہ شجرہ خبیثہ ہے، اور شجرہ خبیثہ کا تعارف قرآن میں یہ ہے کہ اسے نہ قول ہے نہ اسے قرار ہے، اور اس کی جڑیں زمین کی پاتال میں نہیں ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ بزرگان محترم، ایک شجرہ جو سواد اعظم کا شجرہ، جماعت اہل سنت کا شجرہ، عاشقان مصطفیٰ کا شجرہ، جسے خالق کائنات نے شجرہ طیبہ کہا، اس کی علامت یہ بتائی کہ شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی گمان نہیں ہے، شجرہ طیبہ وہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی کوئی کڑی
کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، اور وہ شجرہ جس کے باپ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سارے نام لکھے ہوئے ہوں، اس شجرہ کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پاکیزہ درخت، پاکیزہ زنجیر، اب وہ شجرہ قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، نظامیہ ہو، مبارکیہ ہو، سلیمانیہ ہو، وہ شجرہ شاذلیہ ہو، یا شجرہ کسی بھی ولی کا ہو، کسی بھی صوفیہ کے سلسلے کا ہو، وہ شجرہ جس کی اصل مرشد سے لے کر مصطفیٰ تک پہنچتی ہو اور سارے نام ترتیب سے لکھے ہوئے ہوں، اس شجرہ کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے۔